السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ کلپ حسب وعدہ حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعۃ سید ابو الحسن علی الحسنی الندوی کے اس موقف کے بارے میں ہے جو سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ان کا تھا۔ لکھنؤ میں بیٹھے مشاجرات صحابہ کو بنیاد بنا کر لوگوں کے ذہنوں میں فتنہ و فساد پیدا کرنے والے جناب سلمان حسینی صاحب نے اپنے موقف کی وضاحت کے لیے اور اپنے موقف کو اپنے حساب سے مضبوط کرنے کے لیے حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کو بھی میرے لفظوں میں سان لیا اور زبردستی انہیں اپنی بات، اپنی سوچ، اپنی فکر ثابت کرنے کے لیے اپنے اس گھنونے منصوبے میں شامل کر لیا۔ تو آج گفتگو حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے اس موقف کے بارے میں ہوگی جو آپ کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تھا، AI ٹولز کی نگاہ سے۔ ہم نے گروک AI سے سوال کیا، لکھنؤ میں ایک عالم دین ہیں، ان کا نام سلمان حسینی ہے، انہیں اس وقت شدت سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر شدید ترین تنقید کا بھوت چڑھا ہوا ہے، بھوت سوار ہے۔ انہوں نے انہیں اپنے وقت کا فرعون تک کہہ ڈالا۔ مختصر یہ کہ ان کی کسر شان میں یہ صاحب کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ مزید یہ کہ اپنی نفرت کو مضبوطی دینے کے لیے حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کو بھی شامل کر لیا، انہیں بھی گھسیٹ لیا۔ حضرت کی کتاب ماذا خسر العالم کے اردو ایڈیشن سے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ بھی امیر معاویہ کے بارے میں منفی رائے رکھتے ہیں، تبھی اپنی کتاب میں دور معاویہ پر منفی تبصرہ کر رہے ہیں۔ اب ان باتوں کو سامنے رکھ کر محققانہ جواب پیش کرو، ہر قسم کی جانبداری سے اوپر اٹھ کر۔ اب گروک AI کا جواب۔ آپ کے سوال کا تعلق ایک حساس تاریخی اور مذہبی موضوع سے ہے، جس میں عالم دین سلمان حسینی ندوی کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیانات، ان کی تنقید اور مولانا ابو الحسن علی ندوی علی میاں کی کتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین کے اردو ترجمے سے استدلال کا جائزہ لینا ہے۔ اس موضوع پر محققانہ اور غیر جانبدارانہ جواب کے لیے چند اہم نکات کو تاریخی، علمی اور منطقی زاویوں سے دیکھنا ضروری ہے۔ زاویہ نمبر 1، سلمان حسینی ندوی کی تنقید کا تناظر۔ سلمان حسینی ندوی ایک معروف عالم دین ہیں جن کا تعلق لکھنؤ سے ہے، اور وہ اپنی علمی خدمات خصوصاً حدیث اور تاریخ کے شعبوں میں جانے جاتے ہیں۔ اگر وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر شدید تنقید کر رہے ہیں اور انہیں اپنے وقت کا فرعون تک کہہ رہے ہیں، تو اس بیان کے پیچھے ان کا نقطہ نظر غالباً تاریخی روایات، شیعہ سنی اختلافات یا بعض مخصوص تاریخی واقعات مثلاً جنگ صفین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا معاملہ، ان واقعات سے متاثر ہو سکتا ہے۔ تاہم ایسی تنقید کرتے وقت چند امور پر غور کرنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام کا مقام۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق صحابہ کرام، جن میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مستحق ہیں۔ دیکھیے القرآن سورہ توبہ سورت نمبر 9 آیت نمبر 100۔ ان پر تنقید کرتے وقت احتیاط لازم ہے، کیونکہ ان کے بارے میں نامناسب الفاظ استعمال کرنا شرعی طور پر ناجائز سمجھا جاتا ہے۔ دیکھیے شرح العقائد النصفیہ صفحہ نمبر 152۔ تاریخی روایات کی صحت۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تنقید اکثر بعض روایات پر مبنی ہوتی ہے، مثلاً تاریخ طبری یا دیگر کتب میں موجود وہ روایتیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ان کے اقدامات یا جنگ صفین سے متعلق ہیں۔
تاہم محققین مثلاً امام ذہبی، ابن عساکر وغیرہ نے ان روایتوں کے راویوں جیسے ابو مخنف کو غیر معتبر قرار دیا ہے، کیونکہ وہ رافضی یا شیعہ رجحانات رکھتے تھے۔ ایسی روایتوں کو بنیاد بناتے وقت ان کی سند کی جانچ پڑتال ضروری ہے۔ فرعون کا لقب، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرعون کہنا نہ صرف تاریخی طور پر غیر مناسب ہے بلکہ شرعی طور پر بھی ایک صحابی کے لیے اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا ناجائز ہے۔ فرعون قرآن میں کفر اور ظلم کی علامت ہے، جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول اور کاتب وحی تھے۔ یہاں پر میرا جملہ معترضہ ہے کہ آن جناب کو انہی دونوں حیثیتوں کے بارے میں ہلکا لفظ بولیں تو شرح صدر نہیں ہے، شک ہے، اور وہ اپنے طور پر غالباً حضرت معاویہ کو منافق سمجھتے ہیں اور کاتب وحی بھی نہیں سمجھتے۔ ان کی کلپ موجود ہے، جن کی خدمات مثلاً شام کی گورنری بحریہ کی تشکیل تاریخی طور پر مسلمہ ہے۔ نمبر 2، زاویہ نمبر 2، مولانا ابو الحسن علی ندوی کا موقف۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی علی میاں اپنی کتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین میں امت مسلمہ کے زوال کے اسباب پر بات کرتے ہیں۔ اس کتاب میں وہ تاریخی ادوار کا جائزہ لیتے ہیں جن میں دور معاویہ بھی شامل ہے۔ تاہم یہ دعویٰ کہ مولانا علی میاں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منفی تبصرہ کیا یا ان کی شخصیت کو داغدار کیا درست نہیں لگتا۔ چند نکات اس سلسلے میں۔ نمبر 1، کتاب کا سیاق و سباق۔ مولانا علی میاں کی کتاب کا بنیادی مقصد رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعۃ امت کے زوال کے اسباب سمجھنا اور اسے دوبارہ عروج کی طرف لے جانے کی تحریک دینا ہے۔ وہ دور معاویہ کے حوالے سے بعض سیاسی تبدیلیوں مثلاً خلافت سے ملوکیت کی طرف منتقلی پر تبصرہ کرتے ہیں، لیکن یہ تبصرہ تاریخی تجزیے کے طور پر ہوتا ہے، نہ کہ حضرت معاویہ کی ذات پر حملہ رضی اللہ عنہ۔ وہ اپنی تحریروں میں صحابہ کرام کے احترام کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ مولانا کا نقطہ نظر، مولانا علی میاں سلف صالحین کے احترام پر زور دیتے ہیں۔ ان کی دیگر کتابیں مثلاً سیرت سید احمد شہید یا تاریخ دعوت و عزیمت سے واضح ہے کہ وہ صحابہ کے اختلافات کو اجتہادی نوعیت کا سمجھتے تھے، نہ کہ ذاتی دشمنی، لہٰذا ان کی کتاب سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف منفی رائے کو جواز بنانا درست نہیں۔ غلط تشریح کا امکان۔ سلمان حسینی ندوی نے اگر ماذا خسر العالم سے استدلال کیا ہے تو یہ ممکن ہے کہ انہوں نے مولانا کے متن کی غلط تشریح کی ہو، انڈرلائن غلط تشریح کی ہو، یا سیاق سے ہٹ کر اسے پیش کیا ہو۔ ظاہر سی بات ہے، محققانہ نقطہ نظر سے اصل متن کا مطالعہ کیے بغیر کسی کی رائے کو حتمی ماننا مناسب نہیں۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اختلافات۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان اختلافات کی بنیادی وجہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے قصاص کا معاملہ تھا، بدلہ لینا آپ کے قتل کا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف تھا کہ قاتلوں سے فوراً قصاص لیا جائے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت کو مستحکم کرنے کے بعد اسے نافذ کرنا چاہتے تھے۔ یہ ایک اجتہادی اختلاف تھا جسے جنگ صفین جیسے واقعات نے شدت دی۔ چند اہم نکات۔ نمبر 1، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا رویہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ صفین کے بعد اہل شام اور حضرت معاویہ کو برا بھلا کہنے سے منع کیا تھا۔ نہج البلاغہ میں ان کا خط موجود ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا اور اہل شام کا خدا، نبی اور ایمان ایک ہے، صرف خون عثمان کے معاملے میں اختلاف ہے رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ دونوں فریقوں کے مقتولین جنت میں جائیں گے۔ مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر 37880۔ نمبر 2، اجتہادی اختلاف۔ علماء اہل سنت مثلاً علامہ احسان الہی ظہیر، مولانا مودودی کے مطابق یہ اختلاف اجتہادی تھا، نہ کہ ذاتی یا عقیدتی۔ دونوں صحابہ اپنے اپنے اجتہاد میں مخلص تھے اور ان پر طعن و تشنیع جائز نہیں۔ نمبر 3، شیعہ سنی تناظر۔
شیعہ نقطہ نظر سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تنقید کی جاتی ہے، جبکہ اہل سنت انہیں صحابی اور خلیفہ کے طور پر عزت دیتے ہیں۔ سلمان حسینی ندوی کا نقطہ نظر اگر شیعہ روایات سے متاثر ہے تو اسے اہل سنت کے نقطہ نظر سے متوازن کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4، دور معاویہ پر تبصرہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور سن 41 ہجری سے سن 60 ہجری تک کا یہ دور اسلامی تاریخ میں اہم ہے۔ ان کے دور کی کامیابیوں میں بحریہ کی تشکیل یعنی سمندری فوج کی تشکیل، جزیرہ قبرص کی فتح اور انتظامی اصلاحات شامل ہیں۔ تاہم بعض مورخین مثلا مولانا مودودی نے اس دور کو خلافت سے ملوکیت کی طرف منتقلی کے طور پر دیکھا ہے، جو ایک تاریخی تجزیہ ہے نہ کہ ذاتی تنقید۔ اسے حضرت معاویہ کی ذات پر حملہ سمجھنا درست نہیں۔ نمبر 5، محققانہ نتیجہ۔ سلمان حسینی کی تنقید۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر شدید تنقید، خصوصاً انہیں فرعون کہنا شرعی اور تاریخی دونوں اعتبار سے غیر مناسب ہے۔ صحابہ کرام کے مقام کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایسی زبان سے گریز کرنا چاہیے۔ ان کی تنقید اگر غیر معتبر روایتوں مثلا ابو مخنف پر مبنی ہے تو اس کی علمی حیثیت کمزور ہے۔ مولانا علی میاں کا استدلال۔ ماذا خسر العالم میں مولانا علی میاں کا تبصرہ تاریخی تجزیے کے طور پر ہے، نہ کہ حضرت معاویہ کی ذات پر تنقید۔ ان کے متن کی غلط تشریح سے گریز کیا جائے اور اصل کتاب کا مطالعہ کیا جائے۔ غیر جانبداری۔ دونوں فریقوں حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے موقف کو ان کے تاریخی سیاق میں دیکھنا چاہیے۔ ان کے اختلافات اجتہادی تھے اور دونوں صحابہ کرام ہیں جن پر طعن جائز نہیں۔ یہ جواب تاریخی حقائق، شرعی اصول اور غیر جانبداری کو مد نظر رکھتے ہوئے دیا گیا ہے۔ یہ تھا جواب گروک AI کا۔ بس، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔